کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے نا وہ آلو پیاز کی تجارت کریں گے. اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آپ کی تجارت کبھی بھی نہیں ہو سکے. یہ جو ٹوانل غاری مزاری چودھری الیکٹیبلز کے سر پر کہتے ہیں جی ہم بڑی پارٹی ہیں, جب ایک جرنیل ان کو کان سے پکڑ کے پارلیمنٹ سے نکالتا ہے تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میجر ڈیلم وہ آدمی ہے جس نے 15 اگست کا ایک کو کیا تھا, شیخ مجیب جس میں اسیسینیٹ ہوا تھا. بھارت کو تو پاکستان بننے سے تکلیف شروع ہو گئی تو اس نے آج تک تسلیم نہیں کی. اسٹیبلشمنٹ کی گرپ ہے اور عرصے سے کھیل ہے بلی اور چوہے کا. پہلے اسٹیبلشمنٹ سیڑھی دیتی ہے, پھر وہ سیڑھی کھینچ لیتی ہے. ریاست تو ہے نیپال کی جن کو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ یار ہندو اسٹیٹ, انڈیا کے اندر بھارت کے اندر نہیں لکھا ہوا, وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار آفیشیل چینل. ناظرین, سکوت ڈھاکہ کے وقت جو ایک نعرہ لگا تھا ادھر ہم ادھر تم, اب میرے نزدیک یہ نعرہ جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ نعرہ بدل کر ادھر بھی ہم اور ادھر بھی ہم, یہ ایک مضبوط نعرہ اس وقت یا جو تعلقات ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے وہ بہت سارے ممالک کو کھٹک رہے ہیں, بالخصوص بھارت کو. تو اس سارے موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر ترین رہنما امیر العظیم صاحب موجود ہیں, جو اس وقت بھی بنگلہ دیش گئے تھے جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں تھوڑی سرد مہری پائی جاتی تھی. اس وقت جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی پولیٹکس پر اور جیو پولیٹیکل سارا جو سینیریو ہے اس پر ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. یہ بتائیں کہ سر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کم و بیش 50 سال بعد یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس کا بھارت کو کیوں اتنا چبھ رہا ہے, بھارت کے لیے کیا اتنا نقصان ہے؟ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں افغانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر پاکستان جو اس کا ہی اپنا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہے مشرقی پاکستان, وہاں پر اگر ان کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں تو بھارت کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ عوامی سطح پر نہیں تھی. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ قومی سطح کے اوپر سیاسی جو ہے نا وہ کچھ ناکامیاں تھیں, اور یہ تاریخ کے اندر ہوتا ہے. بادشاہوں کے دربار کے اندر بھی کوئی مخالفت ہو جائے تو باپ بیٹے کے مخالف ہو جاتا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. تو جو ہمارے ہاں جو بھی ادھر ہم اور ادھر تم بنیادی طور پہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی ایک پالیسی تھی. پہلے کچھ لوگوں کو مقبول کیا جاتا ہے, پھر انہیں قبول نہیں کیا جاتا اور وہاں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. وہ اللہ کا مطلب ایک ایسا معاملہ تھا کہ وہ نفرت جو ہے وہ علیحدگی تک پہنچ گئی. لیکن یہ عوامی سطح پہ علیحدگی نہیں تھی. جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں خود مشرقی پاکستان میں تو کبھی نہیں گیا, لیکن بنگلہ دیش میں 6 سے زائد بار گیا اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ محبت کرتے تھے, اور البتہ شکوہ اس نسل کے اندر موجود تھا مغربی پاکستان سے, پنجابیوں سے, فوج سے, یہاں کے سیاستدانوں سے, لیکن اس کے باوجود ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے تھے. بارہا ہم نے دیکھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ غلط فہمیاں ختم ہو گئی ہیں, اور وہ نسل جن کے سامنے یہ موجود تھی عداوتیں وہ بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. نہ ادھر وہ نسل ہے نہ ادھر وہ نسل ہے, نہ ایوب خان ہے, نہ یایا ہے, نہ بھٹو ہے, نہ مجیب ہے, نئی نسل ہے, وہ سمجھتے ہیں. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ ادھر بھی ہم اور ادھر بھی ہم, یہ مسئلہ صرف ادھر اور ادھر کا نہیں ہے. اگر آپ اس خطے کے حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا تو پورے اس خطے کے اندر ہم ہی ہم ہیں. یعنی اسے آپ اگر اس نظر سے دیکھیں گے ہم کس پوزیشن میں ہیں, مضبوط پوزیشن میں ہیں یا ڈاواڈول پوزیشن؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہم کی تشریح ہم ذرا کر لیں نا, مطلب ناظرین کو سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح سے یورپ ایک پورا ارد گرد اس کے اندر کیا ہے نا یورپی اقوام ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں گے, اور یہ ہوگا آئندہ, اس میں رکاوٹیں سازشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, یہ جغرافیہ ختم ہو جائیں گے. اس پورے علاقے کے اندر کیا ہے, ہم پاکستان کے اندر ہیں, مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے, افغانستان میں ہیں, ہم ایران کے اندر ہیں, خود ہندوستان میں ہم ہیں اور بڑی تعداد کے اندر ہم ہیں. آپ اس پورے علاقے کے اندر دیکھیں گے, ہم سری لنکا کے اندر ہیں, مالدیپ کے اندر ہیں, ہم نیپال کے اندر ہیں, تو اس پورے علاقے کے اندر ظاہر ہے. اچھا, اب اس سے ہندوستان کو ظاہر ہے نفرت ہے. وہ اپنا ایک اس وقت کی جو وہاں پر حکومت ہے, مودی سرکار جو ہے, وہ چونکہ ایک خاص ایجنڈا رکھتی ہے, اور اب وہ ایجنڈا بھی پسپائی کی طرف جا رہا ہے جسے اب کوئی نہیں روک سکتا. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو ہندوستان کی دوسری
जमातें हैं, कांग्रेस हैं और उसके अलावा वो मेरा ख्याल है कि समझदार हैं और उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो इस पूरे इलाके के अंदर जो है अगर हम कुछ ये बैनुल-अक़वामी साजिशों को भांप लें और हिंदुस्तान की सियासी जमातों के साथ भी ताल्लुकात बनाएं तो इस पूरे इलाके के अंदर अमन पैदा होगा। हसीना वाजिद का इक़्तिदार से निकल जाना, इसके पीछे भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की कोई लॉबी या पाकिस्तान की वो क़ुव्वतें जो मुल्क की सलामती और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उनकी एफ़र्ट जो है वो कार फरमा है। फ़ंडिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इधर से हमने की तो फिर ये जमात इस्लामी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में मजबूत हुई और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वहाँ पर आए, स्टूडेंट की जो मूवमेंट चली उसको बैक एंड पे फंडिंग कहीं ना कहीं से हमारे उन एक्टर्स ने की है जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपना जो मुकाम बनाने के लिए कार फरमा होते हैं। ये इसमें कितनी मेरा हकीकत? ख्याल है नहीं, कोई अगर ये कहे कि जी हमारी वजह से हुआ है, हमने फंडिंग की है, इवन जमात इस्लामी भी वहाँ है लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट जमात है, अगर हम कहें कि नहीं हमारी वजह से हुआ है तो ये गलत है। बुनियादी तौर पे बांग्लादेश के अवाम जो है और उनके मासेस जो है वो मास स्ट्रगल पे यकीन करते हैं और वो यानी घर नहीं बैठते और वो हर दौर में कुछ ना कुछ जद्दोजहद करने के आदी हैं। पर इससे पहले भी तब्दीलियां आई हैं, यानी वो जो तब्दीली को आप इस नज़र से देखें कि आमरीत के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की है। जब शेख मुजीब जो कि एक लिहाज से फादर ऑफ द नेशन था, कोई उसको चैलेंज नहीं था, लेकिन जब उसने भी एक सिविल डिक्टेटरशिप और सिंगल पार्टी से निकलकर सिंगल फैमिली की डिक्टेटरशिप इख्तियार की, तो वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था, जो उसके अपने साथी थे, जिन्होंने मुक्तिबानी बनाई थी, जो उसकी फ़ौज के हिस्सेदार थे, उन्होंने पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जो उस वक्त बांग्लादेश मौजूद थे और उसको फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं था कि वो कोई 4 लोगों का कू था, वो पूरी कौम की नुमाइंदगी कुछ लोगों ने की कि हमने आज़ादी अपने लिए ली थी। ये तो इंडिया के हाथ में जो है वो हेजेमनी और वहाँ फ़ौज नहीं बन रही थी, कुछ इस तरह की सारी चीज़ें थी। अब भी वही चीज़ हुई है कि हसीना ने आके जिस जबर और तशद्दुद का मुजाहरा किया, डिक्टेटरशिप कायम किया, अब बजाय कि फ़ौज के अंदर से या कोई कू होता, एक अवामी जद्दोजहद होगी है जिसे पूरी दुनिया देख रही है और रातों रात वहाँ इनकलाब आया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वहाँ की अवामी जद्दोजहद का समर है जिसका हरावल दस्ता बहरहाल तलबा थे, नौजवान थे और जो हसीना मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो उनकी कहानी अब ख़त्म। मेरा ख्याल ये है कि पार्टियां तो मौजूद रहती हैं लेकिन ये जो अवामी लीग इस तनाजुर में कि वो हिंदुस्तानी एजेंट का किरदार अदा करे और शेख मुजीब की फैमिली में से कोई आकर लीड करे, जितना मैं बांग्लादेश को जानता हूँ, बंगालियों को जानता हूँ, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये है कि आगे चल के कोई और शक्ल अपोजिशन रहेगी, एक दूसरे के साथ मुखालफतें होंगी, क्या अगली शक्लें बनती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत का चैप्टर वहाँ पर ख़त्म हो गया हुआ है। भारत का तसल्लुत अगर उस खित्ते में ख़त्म हो गया, उस इलाके में, तो पाकिस्तान तो मजबूत होगा ना स्ट्रेटजिकली। अच्छा, दूसरा मेरा सर एक बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो ट्रीटी ऐसी होनी चाहिए जिसे मिज़ाइल ट्रीटी के नाम से वो कहते हैं। तो अगर गौरी मिज़ाइल बांग्लादेश में भी मौजूद हों और गौरी मिज़ाइल इधर पाकिस्तान में भी मौजूद हों तो भारत के ऊपर जो डेटरेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आप इस तजवीज़ को किस नज़र से देखें? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि नहीं, आप ना इन पूरे इनकलाब को भारत की नज़र से या उसकी बदनज़री से बचाने की कोशिश न करें। ये खुद ब खुद होगा, ये तारीख़ी अमल है। हमें बांग्लादेश को मजबूत बनाना चाहिए, पूरी दुनिया को मजबूत बनाना चाहिए। पाकिस्तान एक तो वहाँ यानी अवामी सतह पे हम एक दूसरे के करीब आए, मज़ीद बेहतर होता चला जाए और जब हम माशरती, फ़ौजी, ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी उसमें सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर अभी से टेक्नोलॉजी की और मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो मेरा ख्याल है कि इस दौर में मुनासिब नहीं है। ये नेचुरल वे से होगा। ज़ाहिर है कि ख़ास असबाब की बुनियाद के ऊपर वहाँ की फ़ौज को तनहा किया गया और वहाँ की फ़ौज के अंदर से जो रूह जो है वो निकालने की कोशिश की गई। हमें पूरी कौम को मजबूत बनाना चाहिए जिसके नतीजे में फ़ौज भी मजबूत होगी। वहाँ नो डाउट कि वहाँ ज़रूरत होगी उन्हें
انہیں ڈرونز کی بھی ضرورت ہوگی, میزائل کی بھی ضرورت ہوگی, ریڈارز کی بھی ضرورت ہوگی, اور واٹس ایور جہاں جہاں سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں انہیں پوری کرنی چاہیے, یہ ان کا حق ہے. اور اگر پاکستان بھی ان کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اس نظریے کو تقویت اس سینس میں ملتی ہے کہ ریسنٹلی ابھی ایک بنگلہ دیشی جو عسکری قیادت ہے اس کا وفد آیا, آرمی چیف سے ہمارے پاکستان کے ملاقات ہوئی, تو لوگ اس کو اس پہ پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسی الائنمنٹ ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہوگا عسکری لیول پر. وقار صاحب, میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ یہ جو حکمرانوں کی سطح پہ ہمارے ڈائلاگ ہوتے ہیں, وفود کا آنا جانا, یہ ایک بہت ہی سطحی قسم کی چیز ہے, اس سے آپ کوئی چیز اخذ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اخذ کرنا ہو تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, آپ ذرا جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں, ایک میجر ڈائلم ہے, انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے امریکہ کے ایک بنگالی یوٹیوبر کے ساتھ. اب جب وہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کا انٹرویو ہے, تو جب وہ انٹرویو شروع ہوا اور کوئی اس کی مطلب ہائپ نہیں تھی, بتایا نہیں گیا تھا کہ فلاں وقت میں میجر ڈائلم وہ آدمی ہے جس نے 15 اگست کا ایک کو کیا تھا, شیخ مجیب جس میں اسیسینیٹ ہوا تھا, بنگلہ دیش ریڈیو پہ اس نے اعلان کیا تھا. وہ ایک تاریخی شخصیت ہے, اس کو پھر وہاں پر پھانسیوں کی سزا ہوئی جس طرح سے باقی لوگوں کی. ایک وقت میں وہ چائنا اور پتہ نہیں کہاں کا امبیسڈر رہا ہے, بنگالی ہے, مکتی بانی بنانے والا. اچھا, اس نے جب وہ انٹرویو کیا ہے تو 8 لاکھ لوگ بغیر اطلاع کے جڑتے چلے گئے ہیں, اور اب تک جو ہے وہ صرف ایک اس کے یعنی یوٹیوب چینل پہ 1.25 کروڑ ویوز جو ہے وہ آ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی چینلوں میں. تو یہ اصل گیج تو یہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہاں کے صدر نے, یہاں کے صدر, ہمارے وزیر اعظم نے فلاں جگہ پہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ, ان کے فوجیوں نے ہم سے, یہ بالکل ایک سطحی چیز ہے, یہ ہونی چاہیے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. تو اگر آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا کی تاریخ کے اندر ایک بڑا ریفرنس جو ہے وہ بن گیا ہے, جس سے یہ پوری دنیا پہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے دل دھڑکتے ہیں اکٹھے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پوری دنیا جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے. اس وقت فوری طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جس پہ ہم تعاون کر سکتے ہیں؟ ایک کارگو شپ تو ہمارا بنگلہ دیش چلا گیا, اور کون سے ڈھاکہ یونیورسٹی میں لوگوں کو آسانی سے اب تعلیم ملنا شروع ہوگی, ویزا سیکشن میں کافی نرمی کر دی گئی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ پہلے مرحلے میں تو فوراً ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان جو فضائی سروس ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے. ہماری PIA ہو یا جو ہماری پرائیویٹ کیریئرز ہیں, ایئر لائنس ہیں, اس کا آغاز ہو, وہ بھی یہاں پر آئیں. ایک تو یہ عوامی سطح کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں کہ ویزوں کی سہولتیں ظاہر ہیں, کچھ ٹریٹیز کی جائیں جس میں ذرا یعنی ویزا کی سہولتیں اور آنے جانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ بجائے کہ ان ٹکٹوں سے پیسہ کمائیں, ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ جو 50 برس کی بندشیں اسے ڈھیل دینی چاہیے. بھائی بندی ایک وقت ہوتا تھا, سال کے اندر بھی تھا کہ اگر آپ 2-3 ملکوں کا اکٹھا ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ سستا بن جاتا تھا. اس طرح کی کچھ چیزیں کی جائیں. پھر خاص طور پہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, چیمبر کی سطح پر فوری رابطے ہونے چاہیے. بہت ساری چیزیں بنگلہ دیش کو ضرورت ہے, ہم یہاں سے بھیج سکتے ہیں, کچھ ہماری ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. اس میں بارٹر ٹریڈ بھی ہو اور کیسے ٹریڈ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جتنی جلدی ہو جائیں گی اتنا بہتر رہے گا. سر, اگر بھارت افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں انتشار پھیلا سکتا ہے, کلادن تنظیموں کو وہاں پر سپورٹ کرتا ہے, اپنے کونسل خانے وہاں پہ بناتا ہے, پاکستان اگر اپنا جو اس کا ہی اٹوٹ انگ ہے وہاں پر جاتا ہے, لوگوں سے پیار محبت کی بات کرتا ہے, اس کو کیا تکلیف ہوگی اس میں؟ تکلیف تو ظاہر ہے کہ بھارت کو ہے. بھارت کو تو پاکستان بننے سے تکلیف شروع ہو گئی, تو اس نے آج تک تسلیم نہیں کیا. اور خاص طور پہ جو برہمن سامراجی ایک ذہنیت ہے اس نے تسلیم نہیں کیا. پھر اس کے بعد BJP جو ہے نا وہ ایک اعلانیہ اس چیز کا اظہار کرتی ہے. اس کے علاوہ باقی میرے خیال ہے ہندوستان میں اچھے مطلب سیاستدان اور دانشور ہیں جن کے ساتھ مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے, جو میرا خیال ہے کہ ان ساری حقائق کو جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی, اور اس کو ایک لحاظ سے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھارت پورا بھارت نہیں ہے, ایک چھوٹی سی محدود سا طبقہ ہے, محدود طبقہ ہے. وہ انشاءاللہ اپنی موت مر رہا ہے, ہمیں اس کی فکر کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ خود بھارت کے اندر اتنے زیادہ مسائل ہیں, اس کے اندر علیحدگی کی تنظیمیں ہیں. ہم بھی انہیں یہ کہیں گے کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق دو, زبردستی جو ہے نا وہ دلی اس کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش مت کرو. اچھا, اس وقت اکانومیکلی اگر دیکھیں تو ہم تو کافی پیچھے ہیں.
بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹس جو ہے خاص طور پہ وہ پاکستان سے زیادہ ہے. تو پاکستان تو خود ابھی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنی ایکسپورٹس کے حوالے سے, اپنے فورن ریزروز کے حوالے سے, اکانومیکلی. تو ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کو اس سطح پہ سپورٹ کر سکیں. دیکھیے پاکستان اور بنگلہ دیش مختلف اعداد و شمار, مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں. اگر آپ فارن ریزرو کی بات کریں گے تو بنگلہ دیش آگے نظر آئے گا, لیکن اس کی وجہ یہ ہے ان کو جو یورپ نے ایک لحاظ سے کوٹے کی پوری ایک مکمل آزادی دے دی کسی خاص وجہ سے, اور بھارت اس کی وجہ سے ان کو فارن ریزرو, ان کے ہاں انڈسٹری جو ہے وہ ان کی بڑھ گئی. لیکن جو باقی انڈسٹری ہے وہ تو وہاں پر نہیں ہے. وہاں صنعت جو اصل صنعتی ہونی چاہیے اور وہ تو بہت کم ہے. تو صرف گارمنٹس کی بنیاد پر تو جو ہے نا وہ اگر فارن ریزرو آپ رکھیں گے اور آپ انڈسٹری کھڑی کریں گے تو وہ ایک وقتی ہے. ہم ایک دوسرے کو سہولت اور آسانیاں جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. بڑی وہاں پر ضرورت ہے کہ جو ہندوستان نے ہر چیز بنا کر وہاں پر بھیجی ہوئی ہے, مارکیٹ پہ اپنا قبضہ کیا ہوا ہے. وہ مطلب سائیکل بنانے کے علاوہ نہ موٹر سائیکل بنا رہے ہیں, نہ گاڑیاں اسمبل کر رہے ہیں, نہ اور اس طرح کی چیزیں ہو پا رہی ہیں. تو بھاری صنعتیں جو ہے نا وہ وہاں پر ضرورت ہے, وہ ہم وہاں پر لگا سکتے ہیں, لگوا سکتے ہیں اور آسانیاں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. سر, جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے جو طلباء ہیں وہ تحریک بڑی مضبوطی سے انہوں نے چلائی اور کامیابی سے حاصل بھی کی. جماعت اسلامی پاکستان کیوں ابھی تک اس سٹیج پہ نظر نہیں آتی یا اقتدار کے ایوانوں میں نظر نہیں آتی؟ آپ بھی طلباء کے ساتھ بڑے متحرک ہیں. آپ کی باقی جو آرگنائزیشن جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے, بہت بڑا کام اس نے سیلاب میں آفت زدہ علاقوں میں کیا. ابھی یہ جو بنو قابل پروگرام ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے آپ کا. اتنے بڑے بڑے پروگرامز جماعت اسلامی پاکستان چلاتی ہے, لیکن اقتدار میں کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ اس کو کہاں پہ لیگ کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیے, وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے اور وہاں کی چھاتر و شبر ہے وہ نے بڑا ایک انقلابی کردار ادا کیا. ان کی مین پاور مردوں میں, خواتین میں, طالبات میں ہم سے زیادہ ہے, اور انہوں نے آزمائشیں بھی ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ کی ہیں. پاکستان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے راستے کی دیوار ہے. مثلاً یہاں صوبائیت ہے, وہاں ایسا نہیں ہے. یہاں کئی زبانیں ہیں, وہاں ایک زبان ہے. یہاں مسلکیں بہت زیادہ ہیں, وہاں اتنا نہیں ہے مسلکی تقسیم اور وہ ساری چیزیں. تو کچھ انہیں ایج حاصل ہے سوشل اور پولیٹیکل اسپیکٹ کے حوالے سے. پھر یہاں پر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی گرپ ہے اور عرصے سے کھیل ہے بلی اور چوہے کا. پہلے اسٹیبلشمنٹ سیڑھی دیتی ہے, پھر وہ سیڑھی کھینچ لیتی ہے. ان نتائج کا جو لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں سیاسی طور پہ, اثر تو کچھ نہیں ہوا. تو چونکہ جماعت اسلامی نے طے کیا ہوا کہ ہم نے اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کرنی, ہم اپنی بنیاد کے اوپر آئیں گے, اور اپنی بنیادوں پر آگے آنے کے لیے ہمیں کچھ مشکلات ہیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو مواقع دے آزاد مقابلے کا. یہ جو کسی کو سہارا دے دینا, اوپر تک پہنچا دینا, پھر سہارا کھینچ لینا, پہلے کسی کو مقبول بناتے ہیں پھر اس کو قبول نہیں کیا جاتا, جس کے نتیجے میں ماسز کے اندر اور عوام کے اندر ایک بے چینی, اضطراب, بے قراری بڑھتی ہے. اس کا خاتمہ ہو جائے تو میرا خیال اگر ایکول ریس ہو, ہمیں بھی وہی مواقع حاصل ہو جو ہمارے مخالفین کو, تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ جو ٹوانے لغاری مزاری چودھری الیکٹیبلز کے سر پر کہتے ہیں جی ہم بڑی پارٹی ہیں, جب ایک جرنیل ان کو کان سے پکڑ کے پارلیمنٹ سے نکالتا ہے تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ووٹ بینک تو جو ہے وہ چند لوگوں کے ہیں, رسا گیروں کے ہیں, جاگیرداروں کے ہیں. وہ کسی کے اشارے پر کبھی کسی ایک پارٹی کے پیچھے آ جاتے ہیں, کبھی کسی دوسری پارٹی کے پیچھے. لاسٹ میں سر میں یہ پوچھوں گا کہ ہم نے اب جو فیصلہ کر لیا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بنانے کا, انڈین بلاک جو ہے یا انڈین لابی ہے, اگر وہاں سے کوئی پریشر آتا ہے جو ان کے حوالی ہیں, وہ پاکستان پر پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اتنی قربتیں مت بڑھائیں, تو ہم یہ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں کہ ہم کسی بھی پریشر کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیں؟ اچھا نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ حکومتوں کو کرنا چاہیے, اور اس میں چونکہ امریکہ کی ڈکٹیشن ہے اس سے بھی اب آنکھیں بند کر لینی چاہیے. آپ اپنے چائنا کو ساتھ لیں, روس کو ساتھ لیں, اس خطے کے باقی لوگوں کو ساتھ لیں. یعنی سب سے بڑا ہندو جو ہے نا وہ ریاست ہے نیپال کی, جن کو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وی آر ہندو اسٹیٹ. انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر نہیں لکھا ہوا, وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. اور نیپال اور انڈیا کے درمیان بھی جو ہے وہ تعلقات کی سرد مہری ہے. تو یہ پوری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی محدود سی اقلیت ہے. ہمیں کسی مذہب سے کوئی نفرت نہیں ہے, معاملہ ذہنیت کے ساتھ ہے.
तो उस जहनीत को तो ज़ाहिर है कि हमारे हुक्मरान उसका तोड़ करेंगे और उसमें अमेरिका को भी ज़रा खोरे तरीके से जवाब दें। अलबत्ता अवाम की सतह पर हमें हिंदुस्तानी अवाम के साथ राब्ते बढ़ाने चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। मैंने जब भी वहाँ कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू की है तो बहुत अच्छे हमें जो है ना वो नताइज या जवाब हमें मिले हैं। तो ये एक महदूद सी क्लास है जिन्होंने हवा बनाया हुआ है, हम उनके साथ मिल के बैठे हैं। हमारा कश्मीर का तनादा है बुनियादी तौर पे, और वो अनफिनिश्ड एजेंडा है सब कॉन्टिनेंट का अंग्रेज़ के जाने के बाद का, उसको हम मुकम्मल कर लें। और उसके मुकम्मल होने की ज़रूर जो मतलब सूरत है बुनियादी, वो प्लेबिसिट है। प्लेबिसिट कमिश्नर का तकर्रुर फौरी तौर पे होना चाहिए, फिर एक माहौल बनना चाहिए जिसमें प्लेबिसिट हो जाए, तो यहाँ इस पूरे खत्ते के अंदर जो है वो अमन और सुकून पैदा हो जाए। तो मतलब नवाज शरीफ भी ठीक कहते हैं कि अवाम के दरमियान राब्ते होने चाहिए, अपने जो तनाज़ात हैं बाउंड्री वो अलग, लेकिन ट्रेड जो ताल्लुकात हैं, तजारती ताल्लुकात, दोस्ती यारी बढ़नी चाहिए। उनके घर पे भी स्पेशल आ गए थे ना वज़ीर-ए-आज़म। नहीं, देखिए एक फ़र्क है। नवाज शरीफ जो है वो बुनियादी कोर इशू पर आंखें बंद करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, कोर इशू के ऊपर आप बात कर लें, कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू करें, उन्हें कहें कश्मीर का मसला हल करने के बाद ही आप जो है ना वो आलू प्याज की तजारत करेंगे। अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे तो आपकी तजारत कभी भी नहीं हो सकेगी। वहाँ के ताजिर यहाँ आएंगे, यहाँ आर्मी की एजेंसियाँ उनके पीछे लग जाएंगी, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ की एजेंसियाँ उनके पीछे लग जाएंगी। तो जो असल इशू है उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए, फिर कोई मसला नहीं है जी। हम तो चाहते हैं कि फिर दोनों तरफ के लोग आपस में घुले मिलें, वीज़े की पाबंदियां नरम से नरम होती चली जाएं और हम इस पूरे खित्ते को एक यूरोप की सतह की ऐसी शक्ल बना सकें कि हर कोई तालीम में, तहजीब में और माशी मामलात के अंदर जो है ना वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी उसे हासिल होनी चाहिए। लेकिन कोर इशू जो है ना वो अब हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब आपका, आपने वक्त दिया। बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी और ग्राउंड रियलिटी पर मबनी गुफ्तगू जो है वो अमीरुल अजीम साहब ने की है। जैसे जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये ताल्लुकात मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुर्बतें मज़ीद बढ़ेंगी, इनसे मज़ीद वक्त भी लेते रहेंगे और इस रिलेशनशिप के हवाले से उनका एनालिसिस भी लेते रहेंगे। जैसे वो पुरुमीद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होने से दोनों की जो कौमें हैं, अवाम है, उसको फ़ायदा होगा, वैसे मैं भी पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो और हमारा इस खित्ते में जितने भी हमसाए हैं उसके साथ बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए, जिससे तजारत बढ़ेगी और अवाम जो है वो यहाँ पे खुशहाल होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा।